شعبان المعظم ہے اور 3 شعبان المعظم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، ولادت باسعادت کا دن ہے۔ بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ اولادیں ہیں، کیونکہ خاقون جنت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بچپن ہی سے 8 سال کے تھے تب سے اپنے پاس انہوں نے ان کی کفالت کی ہے، ان کو سنبھالا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو امام حسن امام حسین حضور کے پوتے بھی ہوتے ہیں اور نواسے بھی ہوتے ہیں، اور کئی حدیث مبارکہ میں اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کچھ خاص ہستیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں، میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہے، اور میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ کچھ چند ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا استعمال کیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شکاری شکار پر گیا ہوا تھا اور اسے کچھ نہ ملا، ایک ہرنی کا بچہ اسے ملا، اس کے جال میں پھنس گیا، وہ لے کر آیا، تو وہ اس ہرنی کے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دے دیتا ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں پر امام حسن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، کھیل رہے تھے پاس میں۔ وہ شکاری آیا اور وہ ہرنی کا بچہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہرنی کے بچے کو لیا اور امام حسن کو دیا۔ اس وقت امام حسن وہاں پر تھے، حضور کی یہ منشا تھی کہ یہ حسن اور حسین دونوں مل کر اس کے ساتھ کھیلیں گے، انہوں نے اٹھا کر اس امام حسن اس بچے کے ہاتھ میں دے دیا، تو امام حسن اس ہرنی کے بچے کو لے کے کھیلنے لگے، تو امام حسین بھی آ گئے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا کئی بار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یا اپنے نواسیوں کے لیے کچھ لیتے ہیں تو ہمارے منشا ہوتا ہے کہ یہ ایک کو دیں گے تو سب مل کر کھیلیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر بچہ اپنا کھلونا خود الگ مانگتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہوا کہ امام حسن کو ہرنی کا بچہ دیکھ کر امام حسین کہنے لگے مجھے بھی اسی طرح چاہیے۔ کہا کس نے دیا؟ انہوں نے کہا کہ نانا جان نے دیا۔ تو نانا جان کے پاس آئے، کہ نانا جان مجھے بھی اسی طرح کا ہرنی کا بچہ چاہیے۔ تو شکار نے تو ایک ہی بچہ لایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم دونوں مل کر اس کے ساتھ کھیلو۔ تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈبڈبا گئی، آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہرنی کے دل میں بات ڈال دی کہ جس کا ہرنی کا بچہ تھا وہ ہرنی جنگل سے دوڑتی ہوئی اپنا دوسرا بچہ لے کر حضور کے بارگاہ میں پہنچی، اتنی تیز رفتار سے پہنچی کہ جب امام حسین کی آنکھوں میں آیا ہوا پانی قطرہ بن کر زمین پر گرنے سے پہلے وہ ہرنی پہنچ گئی اور فصیح زبان میں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اللہ کے حکم سے آئی ہوں، میرا دوسرا بچہ بھی امام حسین کو دو، اس سے پہلے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ دیکھو کتنی بڑی مرتبہ ہے ان ہستیوں کا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ناراضگی کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ امام حسن، امام حسین اور سیدہ فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ اتنی کیوں محبت کرتا ہے؟ ہر کسی سے اللہ اتنی محبت نہیں کرتا۔ بس ہم نے اولیاء کرام کی باتیں جو بیان کی اس میں ان کا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے پیر مرشد زیادہ ان پر خوش ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ اگر محبوب بنو گے تو لوگوں کا ہجوم تمہارے در پر رہے گا، اور محب بنو گے تو کیا ہوگا؟ اس فقیر نے بتا دیا کہ محب بننا آسان نہیں ہے، تم محبوب بنو، کیونکہ محب اللہ سے محبت کرنے والا جب ہوتا ہے تو اس سے ایسے امتحانات لیے جاتے ہیں۔ اس فقیر نے بتایا کہ میں اللہ کا محب ہوں، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، تو اس نے مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں رکھا ہے، میں اس سے خوش ہوں، سوکھی روٹی کھا کر کھلاتا ہے، اس سے میں خوش ہوں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، میں اس سے خوش ہوں، کبھی نہانے کو پانی نہیں ملتا، اسی طرح میں پڑا گندہ حالت میں رہ کر بھی خوش ہوں، اور مرنے کے بعد مجھے دفنایا بھی نہیں گیا بلکہ جو ہے کچرے کے ڈھیر پر پھینکا گیا، میں اسی پر خوش ہوں کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اب وہ مجھے کچھ دے یا نہ دے سے مجھے پرواہ نہیں،
یہ محب کا مرتبہ ہے. انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ محب کا مرتبہ بڑا یا محبوب کا مرتبہ بڑا. کیونکہ پوچھے تھے نا محب کا بڑا یا محبوب کا مرتبہ بڑا. تو نجام الدین اولیاء وہ فقیر کون تھے ان کا نام بھی نہیں معلوم, وہ محب تھے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پھر محب کا مرتبہ بڑا ہوگا, محب کا مرتبہ بڑا ہوگا. اتنی کرنے کے بعد بھی اللہ کی نعمتوں پر راضی ہیں. لیکن ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ نظام الدین اولیاء کا مرتبہ بڑا نظر آتا ہے, کیونکہ ہزاروں کا آج بھی وہاں پر جو ہے, تب بھی لنگر پکتا تھا, آج بھی پک رہا ہے. ہزاروں کا ہجوم آج بھی ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے. تو محب کا مرتبہ بڑا کیوں ہوتا ہے کہ جب محب اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, پھر جا کر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. محب پہلی سٹیپ ہے تو محبوب دوسری سٹیپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ محب سے اگلی سٹیج جو ہے وہ محبوب کی ہے. جب محب بنتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے, پھر اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو پھر سب کچھ اس کا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. جب خود اللہ ہی ہمارا ہو جائے تو پھر لوح اور قلم جو تقدیر لکھنے والا ہے وہ ہمارا ہو جائے تو پھر تقدیر کا کیا مسئلہ. تو یہ اللہ جن سے محبت کرتا تھا وہ ہستیاں ہیں, فاطمہ الزہرا, حضرت علی, امام حسن, امام حسین. تو اللہ ان سے کیوں محبت کرتا ہے, انہوں نے کیسے کیسے امتحانات دیے ہیں, اللہ کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, امت کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. یہاں پر ایک واقعہ میں خاتون جنت کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا امام حسین کی ماں ہے اور ہمارے حضور کی لاڈلی شہزادی ہیں. تو ان کا مرتبہ کیا ہوگا, جن کے لیے ساری دنیا بنائی گئی ان کی لاڈلی شہزادی, ان کی بیٹی. اللہ نے ساری دنیا حضور کے لیے بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی, ان کا مرتبہ, ان کا رتبہ کیا ہوگا. تو خاتون جنت جو ہے شادی ہونے کے بعد دن بھر گھر میں کام کرتی تھی, اتنے کام کرتی تھی کہ ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے. شوہر کی خدمت, بچوں کو سنبھالنا, اس کے ساتھ ساتھ آپ چرکا بھی کاتا کرتی تھی تاکہ کچھ روزی روٹی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. اس کے بعد شوہر کی خدمت ہے, انہیں راضی کرنا ہے. اس کے بعد حضرت علی سے اجازت لے کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتی تھی اور رات میں عبادت کرتی تھی. اتنی عبادت کرتی تھی, یہ ان کا قول ہے, یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو راتوں کو اتنی لمبی کیا کر کہ میں دل کھول کر سجدہ ادا کر سکوں. اتنی رات بھر عبادت کیا کر. اور جب نماز پڑھنے کے بعد جب دعا اٹھا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو کیا دعا مانگتی تھی خاتون جنت. اللہ ان سے کیوں محبت کرتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا غور سے سنے اسے کہ وہ دعا مانگتی تھی تو کیا دعا مانگتی تھی. دعا مانگتی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ابا جان کی امتیوں پر رحم فرما. اے اللہ جان میرے نانا جان کی امتیوں پر رحم فرما, ان کی بخشش فرما, ان کی مغفرت فرما. یعنی ہم امتیوں کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی. تو ایک روز امام حسن نے کہنے لگے کہ امی جان جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے امتیوں کے لیے دعا مانگتے دیکھا ہے, کبھی ہمارے لیے بھی مانگا کرو, ہم آپ کے بیٹے ہیں. کبھی حسین کے لیے مانگا کرو, کبھی زینب کے لیے مانگا کرو. تو کہنے لگی کہ اے حسن, حسین, زینب تمہارا بھی میری دعاؤں پر حق ہے, لیکن میری دعاؤں پر سب سے پہلا حق میرے ابا جان کی امت کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو کیسے جملے ہیں. اتنے بڑے رحیم باپ کی اتنی بڑی رحم بیٹی ہے, اپنے بچوں سے کہہ رہے کہ تمہارا بھی حق ہے میری دعا پر, لیکن میری دعاؤں پر سب سے پہلا حق جو ہے میری ابا جان کی امتیوں کا ہے. جب آپ کا وصال مبارک ہوا, آپ کی تدفین ہوئی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ملنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی کیوں روتے ہو, صبر کرو, صبر کا مقام معلوم نہیں, کیوں روتے ہو, کیا ہوا.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمر میں صبر کر رہا ہوں لیکن ایک جگہ ایک یاد آ گئی، میرے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی یاد آ رہی تھی، اس کا دن بھر گھر میں کام کرنا یاد آ رہا تھا، میں نے صبر کیا، آنکھوں سے آنسو نہیں آئے۔ اس کے ہاتھوں کے چھالے نظر آ رہے تھے، میں نے صبر کیا، آنکھوں سے آنسو نہیں آئے۔ اس کا اپنے بچوں کو پرورش کرنا، بچوں کو سنبھالنا یاد آ رہا تھا، میں نے آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، صبر کیا۔ اس کا رات کو اللہ کی عبادت کرنا یاد آ رہا تھا، لیکن میں نے صبر کیا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں آئے۔ لیکن جب مجھے میرے بیوی کے اٹھے ہوئے ہاتھ نظر آئے، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے ابا جان کی امتیوں کو بخش دیں، جب یہ بات یاد آئی تو میرے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور میں رونے لگ گیا، کیونکہ آج صرف میری بیوی چلی نہیں گئی، میرے بچوں کی ماں نہیں چلی گئی، دنیا سے رخصت نہیں ہوئی، بلکہ امت کے لیے اتنی غم خواری کرنے والی اللہ کے رسول کی بیٹی چلی گئی۔ یہ بات نے میرے صبر کے باندھ کو توڑ دیا اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت علی کو بھی کیا فکر، بیوی کے جانے پر صبر کر رہے ہیں، بچوں کی ماں کے جانے پر صبر کر رہے ہیں، لیکن جب انہیں یاد آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی رات بھر نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو کیا دعا مانگتی تھی، امت کی بخشش مانگتی تھی۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش مانگنے والے ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب انہیں یاد آیا تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ آج امت کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، آج امت کا بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ حضور کی غم خواری کرنے والی ان کی لاڈلی شہزادی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ خاتون جنت ہے۔ اتنا انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح امت کی جو ہے غم خواری کی ہے، اسی لیے اللہ جو ہے حضرت علی سے بھی محبت کرتا ہے، فاطمہ الزہرا سے بھی محبت کرتا ہے، امام حسن سے بھی محبت کرتا ہے، امام حسین سے بھی محبت کرتا ہے۔ جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، حضور، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، پنجتن پاک۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو دل کو جھنجھوڑتی ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں۔ کتنی بڑی ان سے بڑی غم خواری کرنے والی کوئی عورت، اتنے مرتبے والی کوئی عورت جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں امت کے لیے، امت پر رحم مانگنے کے لیے، امت کی بخشش مانگنے کے لیے، ان ہاتھوں کو بھی دیکھو کہ وہ ہاتھ کتنے وزنی ہیں، وہ کس کے ہاتھ ہیں؟ اللہ کے حبیب کی لاڈلی بیٹی کے ہاتھ ہیں، تو اس ہاتھ میں کتنا وزن ہوگا، ان کے دعاؤں میں کتنا وزن ہوگا، کیا اللہ ان کی دعاؤں کو رد کرتا ہو؟ ہم تم تو روزانہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ یہ ہاتھ نہ اس قابل ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں اٹھائے جا سکیں، نہ ہماری زبان اتنی پاک ہے جس سے دعا مانگی جا سکے، تو قبول کی تو دور کی بات ہے۔ ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں، زبان سے الفاظ ادا کر سکیں، لیکن وہ دعا کرنے والے کے ہاتھ کتنے پاکیزہ تھے۔ وہ ہاتھ کس کے تھے؟ ہاتھ تھے اللہ کے حبیب کی لاڈلی بیٹی کے ہاتھ تھے، اور دعا مانگنے والے اللہ کی لاڈلی بیٹی تھی، تو دعا میں کتنا اثر ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آج بہت بڑا نقصان ہوا، امت کا بہت بڑا نقصان ہوا جب وہ رخصت ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بدر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سلام۔